اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، اور ہمارے لیے جو خوشی کا دن ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے۔ اس خوشی کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینے کے لوگ سال میں دو خوشی مناتے تھے، دو دن ان کے لیے خوشی کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم زمانے جاہلیت سے ہی دو دن خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بہتر ہمارے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین کیا وہ دو خوشی ہے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میرے معزز سامعین، ہمارا جو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دونوں خوشی کو عبادت سے جوڑا ہے۔ ایک تو عید الاضحیٰ ہے کہ جب قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس عمل سے خوش ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جاری کر دیا۔ تو ایک وہ موقع ہے عید الاضحیٰ کا، اور ایک مہینہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ افطار کا حکم دیتا ہے کہ ایک مہینہ میری بات مان کر تم نے روزہ رکھا، اب میرا حکم ہے کہ تم افطار کرو۔ تو دوسرا خوشی ہے عید الفطر۔ میرے معزز، آج کے اس خوشی کے موقع پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ میرے بھائی، صلہ رحمی، اللہ کے رسول فرمایا کہ روزہ، نماز، صدقہ سے بہتر ہے صلہ رحمی۔ کہ آدمی ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئے، ایک دوسروں کی ضرورت میں کام آئے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، خصوصاً اپنے بھائی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے بھائی سے 3 دن سے زائد بات نہ کرے، اور اگر کوئی اپنے بھائی سے 3 دن بات نہیں کیا، اللہ کے رسول فرمایا اگر اس 3 دن کے اندر مر گیا جہنم جائے گا۔ میرے بھائی، اس بات پر غور کیجیے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے سگا بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج یہ عہد کیجیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں 1 مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے دیا تھا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جس طرح ہمارا موبائل ہینگ کرنے لگ جاتا ہے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے، تو اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ مہینہ لایا تھا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لہذا آج محاسبہ کریں کہ اس 1 مہینے میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی، آج محاسبہ کریں۔ کیا رمضان سے پہلے جو میری حالت تھی اس میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ ہمارے اندر نرمی آئی یا نہیں آئی؟ ہماری نماز کی عادت آئی یا نہیں آئی؟ ہم ایک دوسرے سے جو برسوں سے بات نہیں کر رہے تھے، کیا اس مہینے میں نرمی آنے کے بعد اپنے بھائی سے بات چیت شروع کیے یا نہیں کیے؟ آج محاسبہ کرنا ہے میرے بھائی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائی، ایک بزرگ اپنے ایک شاگرد کو سمجھانے کے لیے ان کو کہا کہ اپنے سگے بھائی سے بات کرو، اپنے سگے بھائی سے جو تم نے بات کرنا چھوڑ دی ہے بات کرو، اس لیے کہ سگا بھائی سے جیسا خیر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان سے معاملات کرتا تھا، ان کے ساتھ مہمان نوازی کرتا تھا، لیکن سگا بھائی سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو بزرگ سمجھایا کہ اگر تجھے دیکھنا ہے تمہارے لیے خیر کا سگا بھائی ہے یا دوست ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں،
وہ بزرگ کہنے لگا ایک بوری میں ایک بکری کو ذبح کر کے رکھ لو اور وہ بوری لے کے جاؤ، سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس جاؤ اور دوستوں کو یہ کہو کہ اس میں ایک آدمی کو میں مرڈر کر دیا ہوں، قتل کر دیا ہوں، اس کو دفن کرنا ہے، کہاں دفن کروں گا بتاؤ۔ پھر دیکھو آخر میں تم اپنے بھائی کے پاس جانا اور دیکھنا کہ تمہارا خیر خواہ کون ہے، تم سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے، تم آزما لو۔ یہ شخص جو ہے بکری کو ذبح کیا، بوری کے اندر ڈالا، بوری سے خون ٹپک رہا تھا، اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا ہوں، اس کو کہاں دفن کرنا ہے، میرا ساتھ دو۔ وہ دوست کہنے لگا قتل تم کیے ہو، مجھے پھانسی ہوگی، میرے اوپر مقدمہ ہوگا، میں جیل جاؤں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرے دوست کے پاس گیا، وہ بھی بہانہ لگایا، تیسرے دوست کے پاس گیا، وہ بھی بہانہ لگایا، اپنے سگے بھائی کے پاس گیا جس سے برسوں سے بات نہیں کر رہا تھا، اپنے سگے بھائی کو کہا بھائی جان میں ایک آدمی کو قتل کر دیا ہوں، دیکھو خون ٹپک رہا ہے، میں اس کو کہاں دفن کروں گا بتاؤ۔ سگا بھائی جو برسوں سے بات نہیں کر رہا تھا وہ کہنے لگا بھائی یہ بوری لاؤ، میں دفن کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو تجھے تکلیف ہو جائے، تجھ پر مرڈر کا کیس آ جائے، تجھے پھانسی ہو جائے، یہ بوری مجھے لاؤ، میں دفن کرتا ہوں تاکہ جو تکلیف آئے مجھے آئے۔ یہ ہے سگا بھائی، اس کو کہتے سگا بھائی میرے بھائی۔ اس لیے جب خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو دوست کام نہیں آتا، سگا بھائی کام آتا۔ اس لیے میرے دوستو آپ یہ عہد کیجئے، اگر ہمارا بڑے بھائی کو چاہیے کہ چھوٹے بھائی کو